الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المکرمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یحب المطہرین صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ میرے پیارے ناظرین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک پیاری سنت مسواک کرنا، وہ لے کر میں حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنتوں میں مسواک ایک نمایاں سنت ہے۔ دین اسلام میں اس کے استعمال کرنے پر کافی زور دیا جاتا ہے۔ عبادات کی ادائیگی کو بجا لانے کے علاوہ بھی عام حالات میں بھی جب ضرورت پڑے، مسلمانوں کے لیے مسواک کرنے کا عمل صفائی ستھرائی کے حصول کے ساتھ باعث ثواب بھی ہے۔ کہنے کو تو یہ ایک دینی عمل ہے اور دیکھنے میں مسواک بظاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے، مگر اس کے استعمال میں اخروی سعادتوں کے ساتھ جسمانی صحت، منہ اور مسوڑوں کی صفائی کے جو فوائد چھپے ہوئے، آپ شاید ان سے بے خبر ہوں۔ مسواک کی فضیلت، اہمیت اور افادیت کے متعلق نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے کئی فرامین موجود ہیں۔ پہلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رکعتان بالسواک افضل من 70 رکعتا بغیر سواک۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کے 70 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دوسری حدیث شریف مسواک کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ ہی اس کی راوی ہیں، عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السواک مطہرۃ للفم ومرضات لرب۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک اور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مسواک میں موت کے سوا ہر مرض کی شفا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر وضو سے پہلے مسواک ان پر لازم قرار دیتا۔ میرے پیارے ناظرین، آج کی یہ خوبصورت گفتگو مسواک جیسی اہم سنت کے حوالے سے ہم نے اس کو سنا۔ میں آپ سب کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں، آئیے اس نیکی کے کام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان پر اس میں شامل ہو جائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کرنے والا، نیکی کی رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ اس پیغام کو ہر گھر تک ہم نے پہنچانا ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر ایک تک یہ پیغام پہنچے اور آپ کا حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔